السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو اس شخص کی طرح جو ایمان لے آیا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں، نہیں یکساں، وہ برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ فریابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب مکہ میں تشریف لے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، اے عم محترم، آپ کیوں نہیں کرتے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ یہ آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسجد حرام کی تعمیر کرتا ہوں، بیت اللہ شریف کی دربانی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، جب عباس جنگ بدر میں قیدی ہوئے تو کہنے لگے، اگر تم ہم سے اسلام لانے، ہجرت اور جہاد کرنے میں سبقت لے گئے ہو، پہلے کرنے والے ہو یہ سب کام، تو ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا شان نزول، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک کی موجودگی میں مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا کچھ مفید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنا ان کے ان اعمال سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حسن شعبی اور محمد ابن کعب القرظی کا قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد ابن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی ابن ابی طالب اور عباس ابن عبد المطلب اور طلحہ ابن شیبہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ اپنے اعمال پر فخر و مباحت کا اظہار کر رہے تھے۔ طلحہ نے کہا، میں بیت اللہ شریف کا خادم ہوں اور اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ عباس نے کہا، میں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ تم کس امر پر فخر کر رہے ہو، کس بات پر فخر کر رہے ہو، جبکہ میں 6 سال سے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی تمام لوگوں سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور میں مجاہد ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سقایہ اور عمارہ یہ مصدر ہے، یعنی السقایۃ اور العمارۃ مصدر ہے، اور اسقا اور عمر کے مصدری معنی کی صورت میں مشبہ میں محذوف نکالنا پڑے گا یا مشبہ بھی میں محذوف نکالنا پڑے گا۔ اسقی اور عمر کے مصدری معنی میں عبارت اس طرح ہوگی، اجعلتم اہل سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمنا، یا عبارت اس طرح ہوگی، تقدیر عبارت اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد کا ایمان من آمن باللہ و جاہد من جاہد، یا یہ دونوں الفاظ اس میں فاعل کے معنی میں ہوں گے، یعنی ساقی الحاج و عامر المسجد الحرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، یعنی اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ یہاں پر تقویٰ اس میں فاعل متقی کے معنی میں ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر کی قرات اس قول کی تائید کرتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، اجعلتم سقاۃ الحاج و عمرۃ المسجد الحرام،
عامر کی جمع عمرہ اور ساقی کی جمع سقات۔ سقات اور عمرہ جمع ہے ساقی اور عامر کی۔ اور یہاں استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سوال کے انداز میں ہوتی ہے لیکن اس سے مقصود سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا، اسی کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ اگر آیت کا نزول مومنین اور مشرکین کے اختلاف کے وقت ہو، جیسا کہ ابن عباس اور محمد ابن کعب قرظی وغیرہ کا قول بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، تو اس صورت میں مشرکین اور ان کے ضائع ہونے والے اعمال کو مومنین اور ان کے اعمال ثابتہ کے ساتھ تشبیہ ہوگی۔ اور اگر اختلاف مومنین کے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہو، جیسا کہ مسلم نے نعمان ابن بشیر سے روایت کیا ہے، تو عمارت المسجد سے مراد مسجد کی تعمیر ہوگی اور اس میں دائمی ذکر اور صلاۃ مراد نہیں ہوگی، کیونکہ دائمی ذکر جہاد سے افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے معاذ ابن جبل سے روایت کیا ہے، اور امام بائہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدعوات الکبیر میں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے، اور یہ الفاظ زائد ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور اللہ کے راستے میں جہاد بھی ذکر الہی سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی افضل نہیں ہے مگر یہ کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے مالک کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا سونا چاندی کے صدقہ کرنے سے بہتر اور تمہارے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے اور تمہارا ان کی گردنیں مارنے اور ان کا تمہاری گردنیں کاٹنے سے بھی بہتر عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ان سب کاموں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو دردہ سے روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو دردہ سے موقوف روایت کی ہے۔ موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام پر سند جا کر رک جاتی ہو اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہ کرتے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن، دریافت مطلب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل اور سب سے بلند درجہ بندے کون ہوں گے؟ فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص سے بھی یہ افضل ہوں گے؟ فرمایا، اگر وہ اپنے تلوار سے کفار کے ساتھ جہاد کرے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ پڑے یا خون آلود ہو جائے، یعنی اس میں خون لگ جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے بلند درجہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس ٹائپ کی حدیث دوسری نہیں ملتی ہے۔ یہ ارشاد مشرک اور مومن کے درمیان مشابہت نہ ہونے پر مزید تاکید ہے، اور یہ قول ان علماء کی تاکید کرتا ہے جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد مومنین کے افعال ایمان اور جہاد اور مشرکین کے افعال حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کے درمیان عدم استوا مراد ہے۔ یعنی مومنوں کے جو کام ہیں، یعنی ایمان لانا، جہاد کرنا، اور مشرکین کے جو کام ہیں اس دور میں جو تھے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، ان دونوں کے درمیان برابری نہ ہونا مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی موجودگی میں ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ وہ لوگ مشرک تھے، تو پھر یہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاہراہ ہدایت دکھائی اور حق اور ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں الظالمین سے مراد وہ ہیں جو مشرکین اور مومنین کے درمیان برابری کا قول کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ زمزم سے پانی پلانے کا واقعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تالاب پر تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے فضل کو کہا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان سے پانی لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی سے پلا دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی سے پلا دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا، پھر زمزم کے پاس آئے تو لوگ اس سے پانی نکال رہے تھے، اس میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام کرتے رہو، تم یہ نیک کام کر رہے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم پر بھیڑ ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی پر رسی رکھتا اور آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بکر ابن عبداللہ مزنی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کعبہ شریف کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ تمہارے چچا کے بیٹے تو شہد اور دودھ پلاتے ہیں اور تم نبیذ پلاتے ہو، تم محتاج ہو یا بخیل ہو؟ نبیذ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کھجور کو رات میں پانی سے بھگا کر کے رکھ دیا جائے پانی کے اندر اور صبح میں اس پانی کو پیا جائے، تو جو پانی جو بنتا ہے کھجور کو بھگانے کے بعد وہ نبیذ کہلاتا ہے۔ تو تم محتاج ہو یا بخیل ہو، یعنی تمہارے پاس شہد اور دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں یا پھر تم کنجوسی کر رہے ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا الحمدللہ ہم نہ محتاج ہیں اور نہ بخیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اسامہ ابن زید۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ اچھا کر رہے ہو، ایسا کرتے رہو، پھر جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہم اس کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان اعلیٰ صفات سے مزین لوگ ان سے 1000 درجہ افضل ہیں جو تعمیر مسجد اور حاجیوں کی خدمت پر اتراتے ہیں، اور یہ کاملین امت تو ان مومنین سے بھی بہتر ہیں جن میں یہ تمام صفات نہیں پائی جاتی، اور خدا کا کلام ان خوش نصیبوں کی کامیابی و کامرانی کی خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ دوزخ کے شعلوں سے نجات پانے والے ہیں اور جنت کے بلند اور رفیع درجات پر فائز ہونے والے ہیں۔ مشرکین کو یہ مرتبہ نہیں مل سکتا اگرچہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد کی تعمیر کرنے والے بھی ہوں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں تا ابد۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ یبشرہم کو حمزہ نے، یعنی جو ایک قاری ہیں، حمزہ نے تخفیف کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ یبشرہم کو باب افعال سے تخفیف کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ یبشرہم پڑھا ہے، اور باقی قراء نے باب تفاعل سے تشدید کے ساتھ یعنی یبشرہم پڑھا ہے۔ فیہا کی ضمیر کا مرجع الجنات ہے، اور نعیم مقیم سے مراد دائمی اور ابدی نعمتیں ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو جن نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے اس کو نکرہ ذکر کر کے یہ شعور دلانا ہے کہ وہ نعمتیں اور جنتیں تعیین اور تعریف سے ورا ہیں، یعنی جنات تجری، رضوان اور جنات، یہ دو چیزیں آئی ہیں مذکور ہوئی اوپر آیت میں، ایک ہے رضوان و جناتن، اس کو الرضوان اور الجنات بھی کہا جا سکتا تھا،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکرہ لایا، الف لام کے ساتھ معرفہ نہیں لایا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ اس کو نکرہ ذکر کر کے یہ شعور دلانا ہے کہ وہ نعمتیں اور جنتیں تعین اور تعریف سے ورا ہیں، یعنی نہ ان کو متعین ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ان کو معرفہ لانے کے بعد ہی یہ نعمتیں جو ہیں بہترین کہلائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ایسی بنائی ہیں کہ نہ ان کو معرفہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو متعین ہونے کی ضرورت ہے۔ اور خلود کے ساتھ ابدن کی تاکید لگائی، خالدین فیہا ابدن، کہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ تا ابد۔ ٹھیک ہے، ابدن اور ہمیشہ رہنا، دو چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں جمع کیوں فرمایا؟ تو اس لیے کیونکہ خلود دوام کے علاوہ زیادہ مدت ٹھہرنے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی خلود کا دو معنی ہوتا ہے، ایک ہمیشہ اور دوسرا زیادہ مدت تک ٹھہرنا۔ تو اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کیونکہ کہ ہمیں خلود رہیں گے مطلب 100 200 500 1000 5000 لاکھ 10 لاکھ کچھ بھی جو ایک متعین مدت ہو سکتی ہے، اس مدت تک ہی مومنین وہاں رہیں گے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس شبہ کو وہ پیش کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ابدن کی قید لگا دی کہ وہ جو ہے ہمیشہ ٹھہرنے کے معنی میں ہے، یعنی خلود ہمیشہ ٹھہرنے کے معنی میں ہے، بس چند متعین مدت ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، متعین مدت تک ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں ان کے اعمال بہت کم درجہ ہیں، یا دنیا کی نعمتیں ان اخروی نعمتوں کے مقابلے میں کم مرتبہ ہیں، اس لیے انہیں اجر عظیم کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ بنا لو اپنے باپ اور اپنے بھائی کو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو ولی دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، یعنی اگر باپ اور بھائی ایسا ہو جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہو، پسند کرتا ہو، تو اس کو دوست نہیں بنانا ہے، اور جو دوست بناتا ہے انہیں تم میں سے، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مومن ہو کر کے بھی اپنے مشرک بھائیوں سے کو دوست بناتا ہے، معاملات میں، دینی معاملات میں اس سے مشورے کرتا ہے، تو وہ خود ظالم ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا تعلق ما قبل آیت سے کیا ہے، پچھلی آیت سے اس کا تعلق بتایا ہے، اور یہ بھی حضرت عباس اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہجرت نہ کرنے پر نازل ہوئی ہے۔ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو صالح کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا تو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے اہل و عیال چمٹ گئے اور خدا کا واسطہ دینے لگے کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو اہل کی فریاد، یعنی گھر والوں کی فریاد اور بچوں کے بلکنے سے ان کے دل پسیج گئے اور انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ ان 9 افراد کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے جو اسلام کے چشمہ شیریں کو چھوڑ کر کفر کے گندے چپڑ میں دوبارہ جا گرے تھے، یعنی وہ 9 لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا اور اس کے میٹھے چشمے سے پانی بھی پی رہے تھے، مگر پھر ان کی شامت آئی اور وہ واپس اسی کفر کے گندے کیچڑ میں جا کر گر پڑے اور مکہ میں چلے گئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرما دیا، یعنی یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو جگری دوست نہ بناؤ اور ان پر اپنے راز افشا نہ کرو، راز فاش نہ کرو، اور ان کے ساتھ رہنے کو ہجرت پر ترجیح نہ دو، یعنی ایسا ہجرت کو چھوڑ دو اور ان کے ساتھ رہو۔ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم مت دو۔ ثعلبی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ آخر میں فرمایا جو مسلمانوں کے خفیہ رازوں پر کفار کو مطلع کرے گا اور ہجرت پر ان کی سنگت و معیت کو ترجیح دے گا وہ ظالم ہے، کیونکہ اس نے دوستی کو اپنے مقام پر نہیں رکھا، یعنی دوستی کا، مسلمانوں کی دوستی کا حقدار ایک مومن اور مسلمان ہی ہوتا ہے،
جو اس نے نہیں رکھا بلکہ دوسرے کو دوست بنایا، یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمانوں کی دوستی کا محل صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان مسلمانوں نے کہا جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے یہاں جو مال ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری تجارت خسارے میں چلی جائے گی، نقصان میں چلی جائے گی، ہمارے شاد اور آباد گھر کھنڈر بن جائیں گے، اور ہمارے رشتے اور تعلق سب منقطع ہو جائیں گے، کیونکہ رشتہ داریاں ہیں یہاں مشرکوں سے، ان سب گھر والے ہی تھے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، تو وہ رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب آپ فرمائیے اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے مندہ ہونے کا، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں عشیرتکم کو ابو بکر نے عاصم سے روایت کر کے عشیراتکم یعنی الف کے اضافے کے ساتھ جمع کا صیغہ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے عشیرتکم بغیر الف کے پڑھا ہے۔ اس کا معنی اقربا ہے یعنی رشتہ دار ہے، اور یہ عشرتن سے ماخوذ ہے۔ اقترفتموہا کا معنی اکتسبتموہا ہے یعنی جو مال تم نے کمائے ہیں۔ تخشون کسادہا یعنی جس تجارت کے مندے اور خسارے کا تمہیں خدشہ ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ شرط کی جزا اور وعید ہے، یعنی اگر تمہارے باپ، بیٹے، بیویاں وغیرہ وغیرہ یہ تمہارے یہ سب تم کو پسند محبوب ہے تمہارے، اور تمہارا تجارت میں نقصان ہونا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ سب چیزیں شرط ہیں۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اس شرط کی جزا ہے، اور ساتھ میں وعید بھی ہے کہ تب انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ کا حکم اس کا عذاب ہی ہو سکتا ہے، اور یہ وعید بنے گا۔ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بامرہ سے مراد بقضائہ ہے، یعنی فوری اور دیر سے ملنے والی سزا کا انتظار کرو، یعنی قضاء الہی جو ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو ترنت لائے جیسا کہ دنیا میں عذاب کا لانا، یا پھر وہ چاہے تو دیر سے لائے یعنی آخرت میں عذاب کا ملنا۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ فرمایا دنیا کے مال و متاع اور خاندانی مراسم کو رضائے الہی، محبت الہی، محبت رسول پر ترجیح دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں محبت سے مراد اختیاری محبت ہے، یعنی ان دنیاوی اشیاء کو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی پر ترجیح نہ دو۔ محبت طبعی مراد نہیں ہے کیونکہ انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ محبت طبعی کا مطلب ہوتا ہے جو طبیعت میں محبت ہوتی ہے، جیسے بیٹے سے محبت، اور بیٹے سے محبت جو ہوتی ہے، باپ سے، ماں سے جو محبت ہوتی ہے، تو یہ سب محبت جو ہے یہ طبیعت کا تقاضا ہوتی ہے، اختیاری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہے اختیاری محبت، جو تم اختیار سے کرتے ہو، اس میں اگر رسول اور اللہ کو ترجیح نہیں دیتے ہو بلکہ ان سے بڑھ کر کسی دوسرے سے ترجیح دیتے ہو تو وعید ہے کا مستحق ہے وہ۔ اگر بلا اختیار کسی اور سے زیادہ محبت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، یہ امام بخاری کا قول تھا، میں کہتا ہوں امام یعنی یہ صاحب تفسیر نصفی علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ایمان کا کمال یہ ہے کہ طبیعت شریعت کے تابع ہو،
اور طبیعت اس چیز کا تقاضا ہی نہ کرے جس کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کو روکتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رک جاتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو امامہ سے اور ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معاذ ابن انس سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی متن میں جو حدیث کے متن ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں، بس الگ الگ کتابوں میں آگے پیچھے ہو گئے ہیں راویوں کے اختلاف کی وجہ سے، لیکن ہیں وہی۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ دنیا کی ہر چیز سے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہو جائے، کسی سے محبت کرتا ہو تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو، کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی ہے، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح اسے ناپسند ہو جیسے آگ میں گرنا اسے ناپسند ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پانے سے مراد ایمان کی اس طرح لذت محسوس کرنا ہے جیسے انسان خواہشات طبعیہ سے لذت محسوس کرتا ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہے اس کے پورا ہونے کی لذت جو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی لذت اگر ایمان کی وجہ سے بھی محسوس کرنے لگے تو یہ ایمان کا کمال درجہ ہے، درجہ کمال ہے، اور یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف پاکیزہ نفوس اور ارباب شوق صوفیہ کی معیت و صحبت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ نفوس یعنی پاکیزہ لوگوں اور صوفیہ کرام کی صحبت و محبت اختیار کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے توسل سے ہمیں بھی لذت ایمان سے سرشار فرمائے۔ یہ آیت کریمہ اور مذکورہ بالا احادیث طیبہ ثابت کرتی ہیں کہ مشائخ کی خدمت کے ذریعہ تصوف کا اکتساب ضروری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی معرفت کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں بڑی سختی اور شدت ہے، بہت کم نفوس قدسیہ اس معیار پر پورے اترتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ قلیل گروہ صوفیہ کرام کا ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں، لوگوں میں جو عقائد کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے یہ آیت اس کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی اپنے باپ، بیٹوں، مالوں اور دنیا کی جاہ و حشمت کو اپنے دین پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہو وہ اپنے دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، آنکس کے ترا شناخت جاں را چے کند، فرزند و عیال و خان و ماں را چے کند، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانے تو ہر دو جہاں را چے کند، یعنی جس نے تیری معرفت حاصل کر لی وہ اپنی جان کو کیا کرے گا، اولاد اور خاندان کو کیا کرے گا، تو نے اسے دیوانہ کر کے دونوں جہان عطا کر دیے ہیں، اب تیرا دیوانہ دونوں جہان لے کر کیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آیت نمبر 24 تک کی تفسیر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایسا ایمان پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔